چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ کے امور میں بہتری کے لیے اصلاحات کی جا رہی ہے۔ شیئر پاکستان پورٹل کے ذریعے عالمی سطح پر پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر ہوگا اور عوامی اور ادارہ جاتی سفارتکاری میں بہتری آئے گی۔ بدھ کو یہاں شیئر پاکستان پورٹل کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جب سے میں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالا ہے، ہم نے محسوس کیا ہے کہ ہماری انتظامیہ کو پیراڈائم شفٹ کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظامی اصلاحات کے ذریعے اپنے مینڈیٹ کو مؤثر طریقے سے ادا کرنے کی وزارت بنانے کے عزم کے طور پر وزیر خارجہ کی تبدیلی کے انتظامی کا اشتراک اقدام کیا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے دفتر کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ امور اور بیرون ملک ہمارے مشنز کے تمام فنکشنز کے سلسلے میں ماہرین کی ایک ٹیم کو مختلف کاموں بشمول انسانی وسائل، مالیاتی، لاجسٹکس، کمیونیکیشن، کونسلر، پروٹوکول اینڈ کمیونٹی سروسز، ڈیجیٹلائزیشن اور قواعد، پالیسیاں اور طریقہ کار میں آسانی سے متعلق متعدد اصلاحات پر غور و فکر کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں عراق کے سفیر حامد عباس لفتہ کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ پاکستان اور عراق کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات مذہب اور مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ وزیر خارجہ دونوں ممالک کے درمیان کثیر الجہتی شعبوں میں تعاون اور اعلیٰ سطح تبادلے دو طرفہ تعلقات کا حصہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان مشکل کی ہر گھڑی میں عراقی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ حامد عباس لفتہ نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے عراق وزیر خارجہ کی جانب سے وزیر خارجہ کو دورہ عراق کی دعوت بھی دی۔ عراق سفیر نے مسلسل تعاون اور حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد تشدد کی حالیہ واقعات پر اپنے پہلے عوامی رد عمل میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بدھ کے روز ان تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم کیا جو 9 مئی کو قوم کو شرمندہ کرنے کی ذمہ دار ہیں، اور کہا اس طرح کے منظم المناک واقعات کرے گا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے واضح کیا کہ ان کے ریمارکس آپ کو دیکھ کر اچھا لگا۔ عمران خان کو میڈیا اور سوشل میڈیا پر غلط رپورٹ کیا گیا۔ چیف جسٹس نے 11 مئی کو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے احاطے سے رینجرز کے ہاتھوں عمران کی گرفتاری کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے جب وہ بائیو میٹرک کے عمل میں تھے، ایڈوکیٹ جنرل کو حکم دیا کہ وہ شام 4 بجے عمران خان کو اس کے سامنے پیش کریں۔ کمرہ عدالت میں پہنچنے پر چیف جسٹس نے انہیں روسٹرم پر بلایا اور کہا تمہیں دیکھ کر اچھا لگا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب میڈیا کو 30 نومبر 2022 کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دے رہی ہیں۔ اے پی پی وزیر اطلاعات اور نشریات مریم اورنگزیب نے منگل کو کہا ہے کہ سالوں سے مقدمات کا سامنا کرنے والے ہزاروں لوگ کمرہ عدالت میں آپ کو دیکھ کر اچھا لگا جسے تسلی بخش الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ عدالتی تعصب خاص طور پر ہائی پروفائل کیسز میں واضح تھا کیونکہ مذکورہ الفاظ کمرہ عدالت میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے سنائے جا سکتے تھے، جن کے حکم پر آتش زنی، توڑ پھوڑ اور فوجی قسطوں پر حملے اور سرکاری اور املاک کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ 9 مئی کو کیے گئے انہوں نے کہا ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے افسوسناک واقعے کی مذمت نہیں کی، حتیٰ کہ اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایات کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پورا سیاسی کیریئر انتشار اور انار کی فساد سازشوں اور ملک دشمنی پر مبنی ہے۔